پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو خود کو احمق بنا لے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی پسندیدہ بنایا تھا اور آخرت میں بھی بلا شبہ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، پس تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس خداوند واحد کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کرتے رہے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہدایت ہے، جو ایک اللہ کے بندے تھے اور تمہاری طرح مشرک نہ تھے۔ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور ان تعلیمات پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر نازل ہوئی تھی، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کو اپنے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کچھ تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ پس اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ لوگ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں تو یقیناً انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو پھر یہ ان کی بے جا ضد ہے، اور آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ بتاؤ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی اور علم کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اپنے قبلہ بیت المقدس سے پھیر دیا جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے؟ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تم کو ایک متوسط گروہ بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تمہارا گواہ ہو، اور اس قبلہ کو جس کی طرف تم پہلے متوجہ تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ تحویل کعبہ کے وقت ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات بہت ہی مشکل تھی، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور یاد رکھو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے سابقہ ایمان و اعمال کو ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر،
ہم آپ کے منہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، پس یقیناً آپ کو ہم اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اسی طرف کیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے، اور اللہ ان باتوں سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے سب دلیلیں بھی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کو مان سکتے ہیں اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ اور اب جب کہ آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو البتہ آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ جان بوجھ کر صداقت کو چھپاتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پس آپ کو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔